أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے اور بہت بڑا کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ بہرحال ایمان کے اوپر بات کرنا یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن جس آیت کریمہ کا سہارا میں نے آپ حضرات کے سامنے لیا ہے، وہ آیت کریمہ اگرچہ پڑھنے میں، اگرچہ دیکھنے میں بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن انسان کی زندگی کا خلاصہ اگر انسان اس آیت کریمہ میں ڈھونڈنا چاہے تو مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نظام قائم فرمایا ہے کہ انسانوں کو دنیا میں بھیجتا ہے اور پھر ایک وقت، ایک متعینہ مدت تک اس دنیا میں رکھتا ہے اور پھر یہاں سے واپس لے جاتا ہے۔ اور یہ نظام جب سے دنیا بنی ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، تب سے لے کر کل قیامت تک آنے والے ہر انسان کے ساتھ یہ نظام چلتا رہے گا۔ یعنی بہت سارے لوگ دن بدن چھوٹے بچوں کی صورت میں اس دنیا میں آئیں گے، اور پھر بہت سارے لوگ دن بدن بچوں کی صورت میں، جوانوں کی صورت میں، بزرگوں کی صورت میں، عورتوں کی صورت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ یا پورے دنیا کے بسنے والے انسان اس بات پر غور کریں کہ اللہ کو نہ ماننے والے لوگ، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ، وہ بھی ایک چیز کو حق سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا ہے، جو رسول کو نہیں مانتا ہے، لیکن جب ان کے سامنے موت کی بات آ جاتی ہے تو وہ بھی یقین سے بولتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ تو بہرحال یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمایا ہے کہ انسان آ رہے ہیں اور انسان دنیا سے دن بدن جا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بچوں کی شکل میں جب دنیا میں پیدا فرمایا، اور پھر جتنی زندگی اس دنیا میں یہ انسان گزارتا ہے تو اس انسان کے اوپر کچھ ذمہ داریوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عائد فرمایا ہے۔ یعنی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے عائد کی ہوئی ہے، ڈالی ہوئی ہے، اور اس کو حکم دیا ہے کہ یہ ذمہ داری تیرے ذمہ داری جو ہے تیرے ذمہ ہے۔ اور یہیں سے انسان کے پیدا ہونے سے ہی انسان کے اوپر ذمہ داریوں کو عائد کیا جاتا ہے، یا یوں اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے
تو والدین کے ذمے اس بچے کے تمام حقوق کو ڈال دیا، اور پھر جس وقت یہ بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اب اس بچے کے اوپر ان والدین کے ذمے کو عائد کر دیا گیا ہے، ان والدین کے تمام تر خدمات کو اس بچے کے اوپر عائد کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ اسلام بڑا عجیب مذہب ہے، اپنا ہی مسلمان تھا، کوئی غیر نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا کہ بڑا پیارا مذہب کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام رکھا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے انسان کے اعضاء کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود انسان کو ضرورت ہے، بھوک لگتی ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، مال و دولت کی ضرورت ہے، یہ بیمار ہو گیا اس کو ڈاکٹر کے لینا ہے تو وہاں پر پیسہ لگے گا۔ لیکن اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس وقت جب انسان بالکل نکارا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو اسلام نے اب اس والد یا اس والدہ کے ذمے اس بچے پر ڈالی ہے جو جوان ہے۔ اب اس کے ذمے ہے کہ یہ اپنے باپ کی دیکھ ریکھ کرے، یہ اپنے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، یہ اپنے باپ کی خدمت کرے، اس کے جو جینے کے وسائل ہیں وہ مہیا اور اس کو سبب جو بنایا ہے وہ اس بچے کو بنایا۔ اور اس کے برعکس جب بچہ کسی قابل نہیں ہوتا ہے، وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالنے پر بھی قادر نہیں ہوتا ہے، وہ چلنے پر بھی قادر نہیں ہوتا ہے، تو اسی باپ کے ذمے اس بچے کے تمام اخراجات ڈال دیے ہیں کہ یہ کھا نہیں سکتا، اس کو کھانا کھلانا ہے، یہ پہن نہیں سکتا ہے، تیرے ذمے ہے کہ تو اس کو کپڑا پہنائے، یہ اب حرکت نہیں کر سکتا، یہ چل نہیں سکتا، تیرے ذمے ہے کہ اس کو بازوں سے پکڑ کر چلا۔ تو یہ اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے کہ جس وقت انسان نکارا اور نکما اور بالکل بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی انسان کی کچھ ذمہ داریاں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن والدین کی جس وقت ذمہ داریاں بچے پر عائد ہوتی ہیں اس سے پہلے بچے کی ذمہ داریاں والدین پر عائد ہوتی ہیں۔ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ انسان جب اس دنیا میں بچے کی صورت میں آتا ہے تو والدین کے ذمہ ہے کہ اس کے کان میں آذان اور اقامت پڑے۔ آج عجیب نظام ہے، ہاسپٹل کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کسی کے کان میں آواز جاتی ہوگی، ورنہ اکثر تو ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، گھر والے خوشیوں میں بنے ہوئے ہیں، وہ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، وہ فون پر اسٹیٹس چڑھا رہے ہیں کہ مجھے لڑکا ہو گیا، مجھے لڑکی ہو گئی، وہ اپنے خاندان والوں کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ مجھے اولاد ہوگی، لیکن اس چیز کی فکر کوئی نہیں کرتا کہ اس کے کان میں آذان پڑی جائے، اس کے کان میں اللہ کی وحدانیت ڈال دی جائے تاکہ یہ آگے چل کر پکا اور سچا مومن بنے۔ تو بہرحال پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان جب بچے کی صورت میں دنیا میں آتا ہے تو والدین کے ذمہ ہے کہ اس کے دونوں کانوں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے، دائیں کان میں آذان پڑھی جائے اور بائیں کان کے اندر اقامت پڑھی جائے، تاکہ بچے کے کان میں اور ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں دنیا میں آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ مجھے اس دنیا میں لانے والی ذات اللہ ہے، مجھے دنیا میں پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے بچے کا جو والدین پر عائد کیا گیا، اور پھر دوسرا حق یہ عائد کیا ہے کہ اس بچے کا 7ویں دن اچھا اور اسلامی نام رکھا جائے۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ نام کے اثرات ہوا کرتے ہیں، اگر کسی بچے کا نام صدیق رکھ دیا جائے تو اس کے اندر صداقت پیدا ہونے کا 100% گارنٹی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر کسی کا نام اسلامی رکھا جائے تو اس کے اندر اسلامی تربیت کا آنا لازمی ہے۔ یہ نام کے اثرات ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ تو نہیں۔ ایک شخص نے مجھے بہت ساری کارگزاریاں میرے پاس آتی ہیں، مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ جناب ایسا نام بتاؤ جو دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ اب میں اس کو بتانے والا تھا لیکن میں ذہن میں آ گیا کہ برا مانے گا،
وہ نام یہ تھا کہ اب دنیا میں سارے نام ختم ہو گئے، ابلیس کا نام کوئی نہیں رکھتا، تو اپنے بچے کا نام ابلیس رکھ لے تاکہ یہ ساری دنیا سے الگ نام ہے۔ یہ ماحول ہے، یہ نظام ہم نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام رکھے ہوئے ہیں، جو دنیا میں چل رہے ہیں نام، اس سے الگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے کچھ الگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب کسی کا نام عبداللہ ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے خاندان میں، اب ڈھونڈتے ہیں، خاندان میں کوئی نیا بچہ پیدا ہو گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نام وہ ہونا چاہیے کہ خاندان کے اندر کسی کا وہ نام نہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام میں ایسے بہت سارے نام ہیں کہ جو نام پوتے کا ہے وہی نام دادا کا بھی۔ صحابہ کرام کے اندر جو نام پوتے کا رکھا گیا ہے وہ نام بالکل ویسا ہی دادا کا نام معلوم ہوگا، تو ان کو کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی نام رکھنے میں، لیکن ہمیں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں، ہم نئی تہذیب کے اس زیب و زینت میں جی رہے ہیں، تو بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے کہ جب اس کو نام سے پکارا جائے تو اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو جائے، اور جس نام سے اس بچے کو پکارا جا رہا ہے وہ بچہ بھی خوش ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک باپ آیا، ایک بوڑھا شخص آیا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت کی کہ میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، میرا بچہ نافرمان ہو گیا ہے، آپ اس کو بلائیں اور پوچھیں یہ میری بات کیوں نہیں مانتا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا کہ بھئی بلاؤ اس جوان کو، پوچھیں کہ میری حکومت میں یہ کون ہے جو والدین کا نافرمان نکلا۔ جب بچے کو اس جوان کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک میں اس کی بالکل نافرمانی کرتا ہوں، لیکن اس سے پوچھو کہ کیا اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں، اس سے پوچھو کہ جو نام میرا رکھنا چاہیے تھا اس نے میرا نام اسلامی اور دینی نام رکھا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تیرا نام کیا ہے، اس نے کہا کہ میرا نام وہ رکھا گیا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ گندی نالی کے کیڑے۔ اب جب نام یہ رکھا گیا ہے تو میرا باپ مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے کہ میں اس کے حقوق کو ادا کروں، اور بالکل ایسا ہی معاملہ، ایسا ہی معاشرہ ہمارا بھی ہے۔ ہم نے نام وہ ڈھونڈے ہیں، ہم نے نام وہ منتخب کیے ہوئے ہیں کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ بعد میں جا کر یہ بچہ، بعد میں جا کر یہ اولاد، بعد میں جا کر یہ جوان میری خدمت کرے۔ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے پہلے اپنے بچوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، ان کو توڑا ہے، جو اللہ نے حقوق ہمارے اوپر عائد کیے تھے ان حقوق کو ہم نے پورا نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو دوسرے کو کیا چٹی پڑی ہے کہ وہ ہمارے حقوق ادا کرے۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کا بہترین نام رکھا جائے اور اس کا عقیقہ بھی اسی دن کیا جائے، اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس بچے کی اچھی تربیت کی جائے، اس کو دینی ماحول دیا جائے۔ دینی ماحول کے ساتھ ساتھ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ اس کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو عصری علوم سے بھی اس کو روشناس کرایا جائے، اس لیے کہ آگے مستقبل میں کہیں یہ شخص، یہ بچہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ صفحہ درست کے ساتھ یہ بچہ کسی کا محتاج نہ بنے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ بھئی ہم تو قرآن ہی پڑھائیں گے، ہم تو حدیث ہی پڑھائیں گے، ہم تو صرف فقہ ہی پڑھائیں گے، نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں پڑھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ میں جتنی ضرورت ہے اس بچے کو عصری علوم سے بھی روشناس کراؤ، اس کو دنیا کے حالات سے بھی روشناس کرواؤ، اس کو دنیا کے تمام حالات جو آئندہ آنے والے ہیں، جو یا رونما ہو چکے ہیں یا جو ہو چکے، جو پاسٹ میں ہو چکے ہیں، ان سے بھی اس کو روشناس کراؤ، تاکہ یہ مکمل طور پر اس علم کی بنیاد پر پوری دنیا پر عبور حاصل رکھے کہ آئندہ میرے ساتھ کون سے حالات آنے والے ہیں۔ تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم تو لازم ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں عصری علوم بھی آج کے وقت میں اہم اور ضروری ہے۔ یہ تیسرا جو ذمہ داری ہے والدین کے ذمہ، جو بچے کا حق ہے کہ وہ بچے کی تعلیم کا
اچھے سے اچھا نظام کریں. لیکن ساتھ ساتھ میں جہاں پر آج کا وقت ہے ہم تعلیم کے پیچھے ہی لگ گئے کہ بچے کو جو تعلیمی معیار ہو وہ اعلیٰ سطح کا ہو. ہر بچہ یہ چاہ رہا، ہر شخص یہ چاہ رہا ہے، ہر باپ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم اے کرے، ہمارا بچہ مولانا آزاد یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرے، ہمارا بچہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے، ہمارا بچہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پڑھے اور دنیا کی بڑی بڑی کشمیر یونیورسٹی سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کرے. ہم اعلیٰ تعلیم تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اعلیٰ تربیت بھی ڈھونڈنی چاہیے. ہمیں وہ ادارے منتخب کرنے چاہیے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، جہاں پر تعلیم کے ساتھ ساتھ میں معیار تربیت بھی حاصل ہو جائے. اس لیے کہ جب تعلیم انسان کے اندر آ گئی اور تربیت نہ آئی تو یہ شخص پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے لیکن اصل معنوں میں یہ انسان نہیں ہو سکتا. یہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے لیکن اصل میں یہ سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص گیا تھا، کارگزاری آتی ہے اور تاریخ کے انبار لگے ہوئے ہیں. ایک شخص گیا، اس نے اپنے بچے کو بڑے اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی یونیورسٹی میں بھیجا اور جس وقت اس کے والدین وہاں گئے اس سے ملاقات کے لیے تو ظاہر سی بات ہے تربیت نہیں ہوئی تھی، اس کی اچھی تربیت اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی. جب والدین اس کے پاس گئے کہ ہم اپنے بچے سے ملاقات کریں گے، ہم اپنے بچے سے ملاقات اور ملیں گے، تو جس وقت اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون آئے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ یہ میرے گھر کے نوکر ہیں، یہ میرے گھر میں کام کاج کرتے ہیں. اس کو ایک شرم محسوس ہونے لگی کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے والدین کا تعارف ایک نوکر کی حیثیت سے کروں. اس کو تعارف کرنے میں شرم محسوس ہونے لگی. تو جب تربیت نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ باپ کو بھی نوکر کہے گا اور ماں کو بھی نوکر کہے گا. اور تربیت ہوئی ہوگی تو وہ اپنے باپ کو باپ سمجھے گا اور ماں کو ماں سمجھے گا. تو یہ حق ہے بچوں کا، والدین کے ذمہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت، اس کی تعلیم کا نظام بہترین، اس کی تربیت کا نظام بہترین کرے. اور پھر آخری حق یہ ہے کہ بچے کے اسلامی طریقے سے اس کی شادی نکاح کر دیا جائے. اس کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نکاح چار وجوہات سے کرتا ہے. جب ایک شخص نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، کسی لڑکی والے کے لڑکی کو پیغام بھیجتا ہے تو 4 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو یہ شخص لڑکی کے اندر خوبصورتی دیکھتا ہے تو خوبصورتی کی بنیاد پر اس کو پیغام نکاح بھیجتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ لڑکا جو پیغام نکاح بھیج رہا ہے یہ اس اعتبار سے بھیج رہا ہے کہ لڑکی کے خاندان والے بڑے مالدار ہیں اور اس مالداری کو دیکھ کر یہ نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے. یا تیسرا یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لڑکا نکاح کا پیغام اس لیے بھیج رہا ہے کہ لڑکی کا جو حسب اور نسب ہے وہ اعلیٰ سطح کا ہے اور وہ اس لیے پیغام بھیج رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا تعارف بھی اعلیٰ ہوگا. اور پھر چوتھا فرمایا کہ ایک شخص نکاح کا پیغام بھیجتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ وہ سادگی میں ہے، وہ غریب ہیں، وہ ان کا حسب و نسب بھی کچھ نہیں لیکن دینداری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چوتھے جو طریقہ ہے، چوتھا جو درجہ ہے اس کو ترجیح دو، اسلام کو ترجیح دو. اور جب اسلام کو ترجیح دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ سب حضرات نے پڑھا ہوگا، سب اسکول سے جڑے ہوئے ہیں. ہم نے بھی پڑھا ہے 8ویں میں، وہ گاندھی جی ایک ایسے آیا کرتا ہے انگلش میں، تو اس میں تھا if mother is educated all family may be educated. جب ماں دیندار ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا خاندان کا خاندان دیندار ہوگا. اور اگر ماں خاندان دیندار نہیں ہوگی تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرد کا دین ذات کا دین اور عورت کا دین پورے خاندان کا دین ہوا کرتا ہے. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھی جو کہنی تھی. اب اس سے آگے جو بات آتی ہے یہاں پر بچوں کی ذمہ داری والد پر عائد کی گئی ہے. اب اس کا نکاح ہو گیا، اب یہ بچہ نہیں رہا، اب اس کی ذمہ داری 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے.
ایک تو اس کے ذمہ اپنے والدین کی ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری اب اس کے اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو ان دونوں پٹریوں پر چلنا ہے، اور جب تک یہ شخص اعتدال کے ساتھ چلے گا، جب تک یہ انصاف کے ساتھ چلے گا، جب تک یہ دونوں کے درمیان میں انصاف کا رویہ اختیار کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پٹری کو آخر تک لے جائے گا۔ اور جہاں پر بھی اس شخص نے تھوڑا سا بھی کچھ ڈگمگانے کی کوشش کی، کہیں ایسا ہوتا ہے بعض گھروں میں ایسا ہوا کرتا ہے کہ والدین حق پر ہیں اور جو اس کی بیوی وہ نہ حق پر ہے، لیکن یہ اتنا اندھا ہے بیوی کی محبت میں، یہ اتنا اندھا ہے اپنی بیوی کے عشق میں کہ ماں باپ کو لاتے اور مکے مارتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ والدین کی ناراضگی اس کو جہنم کے راستے لے جاتی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ والدین ناحق ہیں اور اس کے باوجود وہ والدین کی طرفداری کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو بیوی کو بھی چلانا ہے، اس کو بچوں کو بھی چلانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں والدین کی ذمہ داریاں جو اس کے اوپر عائد ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہاں سے اس کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ذہن میں آ گئی، آخری وقت بالکل قریب ہے کہ اب دم نکل جائے اور زبان سے چاہ یہ رہے ہیں کہ میرے زبان سے مرتے وقت کلمہ جاری ہو جائے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام کے درمیان جب یہ بات آئی کہ علقمہ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، اور اس کے مرتے وقت کلمہ جاری نہیں ہوا، کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا کہ علقمہ کا یہ معاملہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے اور اس کی بیوی سے اس کی فرمایا کہ اس کے خاندان میں کون ہے؟ کہا کہ ایک بوڑھی ماں اس کے خاندان میں، اس کی ماں۔ کہا کہ اس کو بلاؤ۔ جب ماں کو بلایا گیا، ماں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ میرا بچہ رات کو تہجد گزار تھا، دن کو روزے دار تھا، نوافل فرائض کا بالکل اہتمام کرتا تھا، لیکن بات صرف ایک یہ تھی کہ جب بھی مجھ سے بات کرتا تھا تو میرا کلیجہ چیر دیتا تھا، یعنی اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیا کرتا تھا، وہ ناحق ہونے کے باوجود بھی مجھے ناحق کہتا تھا، اس کی بیوی ناحق ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں کو لان تان کرتا تھا کہ تو ایسی ہے، تو خاموش نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ماں کی ناراضگی اس میں شامل ہے، اب اس کی روح تو نکلے گی نہیں۔ حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ، اس بوڑھی ماں سے کہا کہ اس کو معاف کرتی ہو؟ کہا کہ میں معاف نہیں کرتی، میرا دل جل چکا ہے، میرے دل کے کلیجہ اس نے پھاڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اس لیے کہ آخرت میں جا کر بھی اس کو آگ میں ہی جلنا ہے، اس لیے وہاں کی آگ سے بچانے کے لیے میں اس کو دنیا میں ہی آگ میں ڈال دوں گا۔ بہرحال ماں ہوا کرتی ہے، جیسے ہی اس نے سنا کہ میرے بچے کو جلایا جا رہا ہے، وہ رو پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ میری اولاد کو جلائیں گے؟ کہا کہ تو معاف نہیں کرے گی تو جلاؤں گا، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں اس کو جلا دوں گا تاکہ آخرت کی آگ سے بچ جائے۔ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ یہ جیسا بھی تھا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہاں زبان سے نکلا، جیسے ماں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، علقمہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دنیا سے روح پرواز ہو گئی۔ تو یہ والدین کی خدمات ہے، ذرا سی لغزش پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کے اعمال اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ ذرا سی لغزش پر حضور صلی اللہ نے قرآن کے اندر اس لیے تو فرمایا نا، والدین کی نافرمانی کو ایک حد بندی میں رکھ دیا کہ تم نے اف بھی کہا تو تمہاری اعمال نامہ ختم، تمہارے تمام نیک اعمال ختم۔ مارنا تو دور کی بات ہے، زور سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو لان تان کرنا تو دور کی بات ہے، صرف اتنا اف۔ والدہ نے کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی، میں تھکی ہوئی ہے، بیٹے نے اتنا کہا کہ میں نہیں لا سکتا، بس ہو گیا کام، اس سے آگے تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، تیرے اعمال ختم ہو گئے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ انسان کے ذمے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ دو طرفہ ہیں،
بچے کے ذمے بھی ہیں، اولاد کے ذمے بھی ہیں اور والدین کے ذمے بھی ہیں۔ جب تک یہ اعتدال پسندی پر ہیں، جب تک یہ معتدل چلتے رہیں گے، جب تک یہ انصاف پر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان کامیابی رکھے گا۔ اور جہاں پر ڈگمگا گئے، جہاں پر تھوڑی سی بھی لغزش پر، تھوڑی سی بھی بات پر ڈگمگا گئے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ حضرت بلال، ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آیا ہے، ایک شخص تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے عمر ایک وقت آئے گا کہ جب تم حج پر جاؤ گے تو ایک شخص حج پر آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس قرنی، اس کا نام ہوگا اویس قرنی۔ جب وہ آئے حج پر تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج پر نکلے اور حج پر جب پہنچے اس کے بعد سارے حاجیوں سے کہا کہ جو شخص قرن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ کچھ افراد اٹھے اور ان سے کہا کہ تم میں سے اویس کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ بھئی ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اویس ہمارے ساتھ ہے، ہمارے خاندان کا ہے، لیکن وہ یہاں سے دور ہے، تھوڑا سا اونٹ چرا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں تھے، فوراً پہنچے کہ یہ حضرت اویس قرنی ایک درخت کے سائے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ دونوں پہنچے اور پہنچ کر قدموں پر گر پڑے اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ لیکن یہ اویس قرنی جو شخص تھا یہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت عمر کون ہے، حضرت علی کون ہے، ان کو کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے کیوں دعا کر، میں مسافر ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ سے کیا دعا کروانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ فلاں شخص فلاں قبیلے کا اویس ہوگا، اس سے دعا کروانا۔ تو اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا، اس وقت انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی دعا میں اتنا اثر کیسے ہے، کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتے؟ کہا کہ وہ ماں کا اتنا خدمت گزار ہے کہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کو رد ہی نہیں کرتا ہے، اس کو ہر حال میں قبول کر لیتا ہے، اس لیے اس سے دعا کرو۔ تو بہرحال والدین کی خدمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ والدین کی ہمارے اوپر کیا احسان ہے، کیا خدمت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی تمہارا جہنم اور وہی تمہاری جنت ہے۔ تم اس کو خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت بھی بنا سکتے ہو اور ان کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی ناراضگی سے بچیں، ہر حال میں بچیں۔ اگرچہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو بزرگ ہو جاتے ہیں اور یہ ظاہر سی بات ہے بزرگ اور بچہ بالکل ان کا ذہن بالکل ایک جیسا ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بزرگ سے بات کریں گے وہ آگے سے ایسی بات بتائیں گے جو ہمارا معدہ ہضم نہیں کرے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ والد کچھ ایسی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کا منہ کھانے پر آ جائیں کہ تمہیں بات کرنی نہیں آتی، تمہیں ایسا نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہر حال میں خدمت بچوں کے لیے اولاد کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے والدین اپنے بچوں کی جو ذمہ داریاں ان کو پورا کریں، ان کے نام اچھے رکھیں، ان کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، ان کا تربیت جو نظام زندگی کا ہے وہ بہترین بنائے، تاکہ آخر میں جا کر یہ بچے، یہ اولاد ان والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے۔ اور اگر یہ بچوں کی جو ذمہ داریاں ان کو پورا نہیں کر رہے تو پھر توقع یہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں ہمارے ہی علاقے کے اندر ہیں جو اس وقت ڈرگز کے اندر مبتلا ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، 13-14 سال کے بچے بیڑی اور سگریٹ کے اندر مبتلا ہے۔ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں۔ جو بچہ 12 سال کے اندر 13 سال کے اندر بیڑی سگریٹ پی رہا ہے تو یقیناً ہے وہ جوان ہو کر شراب تک پہنچ ہی جائے گا، یقین ہے۔ اگر اس کو نہیں روکا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر آگے چل کر اتنی ترقی کرے گا کہ وہ شراب تک پہنچے گا، بس اس سے آگے کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بچوں کی نگرانی کے حوالے سے، لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہم سوچ رہے بچہ ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں
ایک شخص کی شاید 2 سال پہلے سڑک میں ایک پروگرام ہوا مکاتب کے حوالے سے، میں وہاں پر گیا، وہاں پر ایک بات ذہن میں آئی تھی، میں نے بتایا بھی تھا، ہمارا ذہن بنا ہوا ہے بچہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے ہم درگزر کرتے کہتے بچہ ہے سدھر جائے گا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا وہ اور غلطی کر بیٹھا اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی بچہ ہے سدھر جائے گا، لیکن آخر وقت یہ آتا ہے کہ وہ بچہ اس والد کے لیے وبال جان بچ جاتا ہے، اور پھر ہم اس وقت بھی یہی سوچتے ہیں کہ بچہ ہے، اس لیے کہ والد کی نظر میں بچہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے وہ بچہ ہی نظر آتا ہے، لیکن اس بچے کی تربیت، اس بچے کی دیکھ ریکھ، اس کی نگرانی، تعلیم کی نگرانی، اس کے آپسی تعلقات جو ہیں، دوستیاں جو ہیں، ان کی نگرانی بھی والدین کے ذمہ ہے کہ کہیں بچہ جو ہے وہ شرابی کبابیوں کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ نشہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ کہیں برائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر نہیں روک سکتے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7-8 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو کہو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ 10-12 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو پھر اب پٹائی کرو، اس کو مارو ڈنڈے سے تاکہ وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت کا خیال رکھا گیا۔ ہم سوچیں کہ بچہ بیڑی پی رہا ہے اور سوچ چھوڑ رہے ہیں کہ بچہ ہے ابھی سدھر جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بچہ ہے سمجھ جائے گا، ایک وقت آتا ہے کہ وہی بچہ اغوا کرتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بچہ ہے کرنے دو، وہی بچہ شراب پیتا ہے اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ پینے دو ابھی بچہ ہے سدھر جائے گا۔ نہیں، سوچنا نہیں ہے، بلکہ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ برائیوں سے وہ دور ہو جائے، اور جب ہم والدین یہ بات سوچیں گے کہ میرا بچہ برائی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے تو یقیناً ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنے گا، اور اگر والدین ہی غفلت سے کام لیں گے تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے کام چلا جا رہا ہے، ڈرگس کے اندر، بیڑی سگریٹ کے اندر، شراب کے اندر بھی مبتلا جوان ہے، اسی طریقے سے چلتے رہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان نہ جانے کب کس وقت نکل جائے گا، ہم نام کے صرف وہ بارہا میں کہتا ہوں کہ راشن کارڈی مسلمان بن کر رہ جائیں گے، ایمان ہمارے دل میں نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ والدین کی خدمت بھی کریں، ساتھ ساتھ میں والدین جن کے ابھی بچے ہیں ان کے ذمہ بھی ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کریں، وہ بھی خیال رکھیں تاکہ آخر میں جا کر جب بڑھاپے کی حالت ہو اس وقت یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سب سے پہلے مجھے کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔